بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جوائنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، اگر پڑوسی ملک سے موازنہ کیا جائے تو نریندر مودی بھارت کے 15ویں وزیر اعظم ہیں، جبکہ 76 سالہ تاریخ میں 25 سال وزارت عظمیٰ کا منصب خالی رہنے کے باوجود 51 سال میں پاکستان کے 31 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ وہیں تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو جنرل منوج پانڈے بھارت کے 29ویں آرمی چیف ہیں، جبکہ پاکستان میں جنرل عاصم منیر 17ویں سپہ سالار ہیں۔ اس فرق کی وجہ اگر ایک ہی لفظ میں بیان کرنی ہو تو وہ لفظ ہوگا ایکسٹینشن۔ بھارت میں فیلڈ مارشل سیم جمشید جی مانک شاہ واحد آرمی چیف ہیں جنہیں 6 ماہ کا ایکسٹینشن دیا گیا۔ اس کے برعکس افواج پاکستان کے 17 آرمی چیفز میں سے 7 آرمی چیف اپنی مدت ملازمت سے زائد عرصہ تک اس عہدے پر موجود رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے انہی سپہ سالاروں یعنی آرمی چیف کی شخصیت، مزاج، کامیابیوں اور ناکامیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنرل فرینک والٹر میسروی۔ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک والٹر میسروی ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج کی قیادت بھی کی، مگر کشمیر کی مہم جوئی کے دوران تاج برطانیہ اور حکومت پاکستان کے درمیان مبینہ تنازع سے بد دل ہو کر جنرل میسروی رخصت پر چلے گئے۔ نہ ہی انہوں نے ایکسٹینشن مانگی اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ دوران جنگ سپہ سالار تبدیل کرنا مناسب بات نہیں، اور جنرل ڈوگلس ڈیوڈ گریسی کو پہلے قائم مقام پھر مستقل کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ جنرل ڈوگلس ڈیوڈ گریسی جنوری 1948 میں قائد اعظم کو کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے 3 نام تجویز کیے گئے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل رسل پاشا، لیفٹیننٹ جنرل فرانسس ٹکر اور جنرل ڈوگلس ڈیوڈ گریسی کے نام شامل تھے۔ ان میں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی کا انتخاب کیا۔ جنرل گریسی نے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کشمیر کے ایشو پر ہونے والی پہلی پاک بھارت جنگ میں سپہ سالاری کا حق خوب ادا کیا۔ جنرل گریسی کا سب سے بڑا کارنامہ واہ کینٹ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا قیام ہے، اور آج پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا شمار دنیا کے چند بڑے اسلحہ ساز اداروں میں ہوتا ہے۔ کمانڈر ان چیف کے اگلے امیدوار میجر جنرل افتخار خان کی طیارہ حادثہ میں ہلاکت کی وجہ سے جنرل گریسی کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کرنا پڑی، اور بعد میں فیلڈ مارشل ایوب خان کو کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ تاج برطانیہ نے تقسیم ہند کے وقت فسادات کی روک تھام کے لیے پنجاب باؤنڈری فورس تشکیل دی۔ ایک روز بھارت سے پاکستان کی طرف آنے والی مہاجرین کی ٹرین کو مشرقی پنجاب میں روک کر تمام مسافروں کو شہید کر دیا گیا۔ اس ٹرین کی سیکیورٹی میں شامل پنجاب باؤنڈری فورس کے ایک کرنل خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ کرنل بعد میں نہ صرف پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بنے بلکہ ملک کی باغ دور سنبھال کر صدر بھی بن گئے۔ ان کا نام محمد ایوب خان تھا۔ بطور سپہ سالار ایوب خان نے نہ صرف فوج کو سیاست میں دھکیلا بلکہ ان کے دور میں اس ادارے کو کئی ایسے امراض لاحق ہوئے جو بعد ازاں کینسر کی مانند پھیلتے چلے گئے۔ مثلاً فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کے علاوہ فوجی افسروں کو پراپرٹی ڈیلر بنانے کا سہرا بھی ایوب خان کے سر جاتا ہے۔ ان تمام الزامات کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے دور حکومت میں وہ ملک پاکستان کو ترقی کی راہ میں اتنا آگے لے گئے کہ ان کے بعد آنے والا کوئی بھی حکمران اس کی گرد تک بھی نہ پہنچ سکا۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے پہلا مارشل لا نافذ کیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ تاہم دونوں رہنما چند روز تک ہی ساتھ چل سکے، اور 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو لندن جلا وطن کر کے صدر پاکستان کا منصب خود سنبھال لیا۔ جنرل محمد موسیٰ خان۔ جنرل ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا اور فیلڈ مارشل بن گئے، اس کے بعد انہوں نے فوج کی سربراہی جنرل محمد موسیٰ کے سپرد کر دی۔ پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی جنرل محمد موسیٰ کی قیادت میں لڑی۔ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے انہیں 2 بار ایکسٹینشن دی گئی۔ جنگ کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کو مشرقی پاکستان کا گورنر تعینات کر دیا گیا۔ بعد ازاں 1985 میں انہیں گورنر بلوچستان بنایا گیا، اور 1991 میں اپنی وفات تک وہ گورنر کے عہدے پر ہی رہے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان۔
جنرل موسیٰ نے اپنے جانشین کے طور پر جو 3 نام تجویز کیے ان میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا، مگر ایوب خان نے آغا محمد یحییٰ خان کو افواج پاکستان کا 5واں کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ یحییٰ خان باصلاحیت مگر رنگین مزاج فوجی افسر تھے۔ ان کا شراب کے بغیر گزارا نہیں تھا اور ان کا زیادہ تر وقت شراب نوشی اور جنسی دھما چوکڑی میں گزرتا تھا۔ پاکستان کو جنرل یحییٰ خان کی رنگین مزاجی کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی اگر فوجی بغاوت کا ڈر نہ ہوتا تو یحییٰ خان اقتدار سے چمٹے رہتے۔ یوں یحییٰ خان بہت ہی بے آبرو ہو کر ایوان اقتدار سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان، یہ پاکستان کے اکلوتے آرمی چیف ہیں جنہیں 4 سٹار جنرل کے رینک پر ترقی نہیں دی گئی اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ہی افواج پاکستان کی کمان سنبھالی۔ گل حسن خان افواج پاکستان کے اکلوتے کنوارے سپہ سالار بھی ہیں جن سے 3 ماہ بعد ہی استعفیٰ لے لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے حالات کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے کمانڈر ان چیف اور ایئر چیف مارشل کو بیک وقت فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 3 مارچ کو لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو بریفنگ کے بہانے ایوان صدر بلا کر ان سے استعفے پر دستخط کروا لیے گئے۔ جنرل ٹیکا خان، جنرل ٹیکا خان اس قدر بے رحم اور خوفناک سولجر تھے کہ مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کے دوران کہا کرتے تھے کہ مجھے لوگ نہیں زمین درکار ہے۔ اس آپریشن کے دوران ان پر 30 لاکھ لوگوں کے قتل کرنے کے الزامات لگے اور انہیں بچر آف بنگال کا نام دیا گیا۔ جنرل ٹیکا خان کا بطور پروفیشنل سولجر ایک ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ کے محاذ پر کامیابی حاصل کی، مگر ان کے ہم عصر بہت سے افسروں کا اس رائے سے بھی اختلاف ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق، جنرل ٹیکا خان کے بعد اگلے آرمی چیف کی تلاش شروع ہوئی تو ٹیکا خان نے سینیورٹی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر موجود لیفٹیننٹ جنرل محمد اکبر خان کو آرمی چیف بنانے کی سفارش کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے 7 فوجی افسروں کو سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل محمد ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا۔ ملک میں عدم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے بطور آرمی چیف ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ وقتی طور پر جنرل ضیاء الحق نے آئین معطل نہیں کیا اور ان کے آپریشن فیئر پلے کا مقصد ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کروانا تھا، لیکن یہ 90 روز کا دورانیہ اگست 1988 کو طیارہ حادثے میں ان کی وفات تک طویل ہوتا گیا اور جنرل ضیاء الحق اگلے 11 سال تک ملک پاکستان کے حاکم بنے رہے۔ جنرل ضیاء الحق کو خانہ کعبہ میں امامت کروانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ جنرل ضیاء الحق عالمی تاریخ کے واحد سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کروائی۔ جنرل مرزا اسلم بیگ، 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار نہ ہوتا تو جنرل مرزا اسلم بیگ بھی آرمی چیف بننے کی حسرت دل میں لیے فوج سے ریٹائر ہو جاتے۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد 2 آپشن تھے، ایک یہ کہ فوج دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لے اور دوسرا یہ کہ نئے جمہوری دور کا آغاز کیا جائے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے دوسرے آپشن کا انتخاب کیا اور اقتدار آئینی طریقہ کار کے مطابق چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کو منتقل کر دیا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ پاکستان کے واحد سپہ سالار ہیں جنہیں حکومت پاکستان نے اس لیے تمغہ جمہوریت سے نوازا کہ انہوں نے مارشل لا لگانے کی بجائے جمہوری دور کا آغاز ہونے دیا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ، جنرل بیگ کے بعد آرمی چیف کے انتخاب کے لیے صدر غلام اسحاق خان کو جو نام بھیجے گئے ان میں جنرل شمیم عالم، لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز اور لیفٹیننٹ جنرل حمید گل شامل تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کے آرمی چیف بننے کے امکانات بہت زیادہ تھے، مگر امریکی مخالفت کے باعث حمید گل کی بجائے لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز کا انتخاب کیا گیا۔ 8 جنوری 1993 کو راولپنڈی میں اپنے گھر کے قریب جاگنگ کرتے ہوئے جنرل آصف نواز کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ ان کی فیملی کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے تو قبر کشائی کر کے آٹوپسی کی گئی، مگر کوئی بھی ثبوت نہ مل سکا۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ،
جنرل عبد الوحید کاکڑ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی جنرل تھے جنہوں نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس غیر سیاسی سپہ سالار نے کاکڑ فارمولے کے ذریعے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں کے اختلافات کا حل یہ نکالا کہ دونوں سے استعفے دلوا کر انہیں گھر بھیج دیا۔ جنرل جہانگیر کرامت۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جنرل جہانگیر کرامت کو اگلا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں 6 اکتوبر کو جنرل جہانگیر کرامت نے وزیر اعظم نواز شریف کے مطالبے پر استعفیٰ دے دیا اور جنرل پرویز مشرف کو اگلا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف۔ جنرل جہانگیر کرامت کے مستعفی ہونے پر نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کو 6 جنرلز کو سپرسیڈ کرتے ہوئے 4 اسٹار جنرل کے رینک پر ترقی دے کر آرمی چیف تعینات کر دیا۔ کارگل کی جنگ جنرل پرویز مشرف کا ہی برین چائلڈ تھی، جس کی منصوبہ بندی وہ بہت عرصہ سے کر رہے تھے، مگر اسے عملی جامہ پہنانے کا موقع انہیں تب ملا جب وہ خود آرمی چیف بن گئے۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے فاتحانہ چڑھائی سے پسپائی، رسوائی اور آخر میں جگ ہسائی کے سفر میں بدل گئی، اور پاک فوج کے بہادر سپاہیوں کو عسکری قیادت کے غلط فیصلوں کا خراج اپنے لہو سے ادا کرنا پڑا۔ لیکن ہم نے ان شہداء کے خون کی قدر نہ کی اور اپنے شہداء کا جسد خاکی وصول کر کے انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کی بجائے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ کارگل پر مجاہدین لڑ رہے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین خواجہ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا اور 12 اکتوبر 1999 کو اس پر عمل درآمد بھی کر لیا، تو رد عمل کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کر دیا اور بعد ازاں 29 نومبر 2007 کو جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف بنا کر خود صدر بن گئے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل مشرف نے 29 نومبر 2007 کو افواج پاکستان کی کمانڈ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سپرد کر دی اور اگلے روز اپنی وردی، جسے وہ اپنی کھال کہا کرتے تھے، اتار کر بطور سویلین صدر حلف اٹھا لیا۔ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ کیانی ایک غیر سیاسی افسر ہے اور ان کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا اور وہ اگلے 5 سال بطور صدر اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں گے، مگر یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی جنرل جب چیف بن جاتا ہے تو اس کے لیے غیر سیاسی رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ان کے دور کی سب سے بڑی ناکامی 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں امریکن فورسز کا اسامہ بن لادن کے خلاف کیا گیا آپریشن تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی مدت پوری کرنے اور سول ملٹری تعلقات بہتر بنانے کے لیے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دے دی اور بعد ازاں ایکسٹینشن پوری ہونے پر انہوں نے کمانڈ جنرل راحیل شریف کے حوالے کر دی۔ جنرل راحیل شریف۔ جنرل کیانی کا 6 سالہ دور ختم ہوا تو نواز شریف کی آزمائش شروع ہو گئی۔ انہیں ایسا آرمی چیف درکار تھا جو انتہائی غیر سیاسی اور پروفیشنل سولجر ہو، اس لیے انہوں نے 2 نشان حیدر لینے والے خاندان میں سے میجر عزیز بھٹی شہید کے بانجے اور میجر شبیر شریف شہید کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف کو انتخاب کیا۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں سانحہ APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیتے ہوئے آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا گیا۔ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن سے کئی ماہ پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ ایکسٹینشن پر یقین نہیں رکھتے، یوں وہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے اور IMC-TC کی اسلامی فوج کے پہلے سپہ سالار کے طور پر خادم حرمین شریفین کے بلاوے پر سعودیہ عرب چلے گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت مکمل ہوئی تو IG ٹریننگ اینڈ ایوولوشن لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور سپہ سالار چن لیا گیا۔ جنرل باجوہ نے 29 نومبر 2016 میں بطور آرمی چیف ذمہ داری اٹھائی تو ان کی قیادت سنبھالتے ہی سیاست میں فوج کی مداخلت نقطہ عروج پر جا پہنچی اور بعد ازاں پسپائی ہونے پر گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈال دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے سے 3 ماہ قبل ہی
19 اگست 2019 کو انہیں مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف تعینات کر دیا۔ DGISI بدل جانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو یہ تاثر عام تھا کہ اس ڈیل کے تحت جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر غیر سیاسی اور غیر جمہوری ہونے کا موقف خاک میں مل جانے کے ڈر سے اس وعدے پر عمل نہ کیا جا سکا اور شہباز شریف کو بتا دیا گیا کہ اگلا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بنایا جائے۔ جنرل عاصم منیر۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مدت پوری ہونے پر افواج پاکستان کی کمانڈ جنرل عاصم منیر کے سپرد کر دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے اس وقت ذمہ داری سنبھالی جب پاکستان سیاسی طور پر انتہائی غیر مستحکم تھا۔ 29 نومبر 2022 سے اب تک جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں اور ان کے دور کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے مدت ملازمت پوری ہونے پر مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، یہ تھے قیام پاکستان سے آج تک کے تمام سپہ سالار۔ ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور پاکستان کے کس شہر کا نام کیسے رکھا گیا یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔